ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ شیئر کرنی ہے رویزہ راجپوت کی، اور عقل کو دنگ کر دینے والی کچھ حرکات ہیں۔ یاسمین نامی ایک جادوگر ہے جنہوں نے بہت ہی زیادہ انوکھے قسم کی حرکات اور تجربات کیے۔ کیسے کیے ہیں آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ ویورز، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف میجیشین یاسین صاحب سے۔ یہ نیشنلی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے پاکستان کو بہت اچھے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے میجکس ریویل کریں گے جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ جو ہے ہمیشہ آپ پریشان رہتے ہیں، انکلوڈیڈ می، کہ میں سوچتی ہوں یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جادو کرتے کیسے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ والسلام۔ کیا حال ہے آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ یاسین صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، 35 سال سے آپ اسی فیلڈ میں ہیں، آخر اس فیلڈ میں آپ نے کیا دیکھ لیا جو آپ جادوگر بن گئے؟ بس میں بچپن میں جس سے ٹیوشن پڑھتا تھا نا، وہ جادوگر تھے؟ ہاں جی، وہ کبھی کبھی ویسے میجک تھوڑا شوقیہ کرتے تھے، تو کبھی کبھی مجھے کوائن وغیرہ غائب کر کے دکھا دیتے تھے، یا کوئی چیز اور کپڑا جلا کے اس کو واپس ثابت کر دیا۔ آپ کے کوائن تو نہیں ہوتے؟ نہیں، تو وہ اس کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا، تو بس اسی طرح پھر دیکھتے تھے، میں نے کہا میں بھی جادوگر بنوں، جادو سے اپنے پیپر حل کروں گا، یہ کروں گا۔ لیکن جیسے جیسے اس لائن میں آتا گیا تو پتا چلا یہ سب ٹرکس ہوتے ہیں، نو میجک ود لاجک، اس میں جادو نہیں ہوتا۔ اچھا، اس باکس کے بارے میں بتائیں، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ باکس میرا، یہ میجک ٹیبل کا ٹیبل ہے، اور یہی بند کر کے میرا باکس کا باکس ہے۔ زبردست جی۔ ہم لوگ اب پہلا میجک میں آپ کو وہ دکھانے جا رہی ہوں جو ہم بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا دکھاتے، ڈفرینٹ کلر ہے۔ یہ بلو کلر میں ایسے مٹھی بند کے ایک ایک اکاؤنٹ کرتے ہیں، 2 3 and 4، اور جب میجک کرتے 1 2 3 ایسے بالکل ایسے اوپر پھینکا تو یہ چاروں کٹھے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں یہ ریڈ کرنے لگا کیسے ہوتا ہے، اس کو ٹیچ کرنے لگا۔ اس کے لیے یوز ہوتا ہے ایک تھم ٹپ، آرٹیفیشل تھم آتا ہے مجیشیوں کے لیے۔ او مائی گاڈ! اس کے اور بھی بہت سارے کمال ہیں، جیسے یہ 4 رومال ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پاکٹ میں سے رومال نکالیں اور دکھائیں یہ رومال ہے، اس کو مٹھی میں اتار لیتے ہیں، اور جب پکڑ کے 1 2 3 کرتے ہیں اور بالکل تھم ایسے دکھاتے ہاتھ، رومال غائب ہو گیا۔ اچھا، ایک ایسی بات ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا جو تھم میں؟ وہ جب آپ کو ایسے دکھاتے کسی کا بھی ادھر دھیان نہیں جائے گا، ایسے 2 3 بار ایسے کرنے بعد اس کو بالکل ہاتھ کے نیچے لے آتے، تھم نیچے آ جاتا، کچھ سوچ نہیں سکتا رومال۔ پھر آپ چاہے واپس اس کو اسی طرح واپس نکال کے تھم پہن لیں، وہ رومال کے پیچھے رہتا، لوگوں کو یہ ہاتھ خالی نظر آتے رہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں۔ او مائی گاڈ! ایکچولی یہ آرٹیفیشل تھم ہوتا ہے سر، یہ کدھر سے ملتا ہے؟ یہ میرے پاس، یہ میری میجک شاپ ہے پورے پاکستان میں۔ ہاں جی، یہاں پاکستان میں میجک شاپ کوئی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ویسے آئٹم اگر بیچتے ہیں لوکل، پروفیشنل میجک شاپ پورے پاکستان میں سر میری ہے۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ان سے لے لے۔ اچھا، یہ باکس ہے، جیسے کارڈ باکس ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کسی کو کہ دیکھے کارڈ کھیلنا بری بات ہے، مجھے کارڈ کھیلنا اچھا ہی لگتا ہے کیونکہ میں خود لائک نہیں کرتا، تو اس کو کارڈ دکھاتے ہیں، یہ کارڈ ڈفرنٹ اوپر پورے باکس بھرا ہوا ہے۔ اس کو بند کرنے کے بعد اب میں اگر میرے سامنے کوئی کارڈ کھیل رہا ہوں تو میں اس سے کارڈ باکس لے لیتا ہوں، اور اس کو یہ میرے پاس ایک بلیک باکس ہوتا ہے، اور میجک کا تو ایپ اور پورا باکس غائب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پورا کارڈ باکس میں نے غائب کر دیا، اب اس کے اندر نہیں ہے، پوری تاش کی ڈبی غائب ہوگی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں آپ کو یہ ریویل کر، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کو میں ٹیچ کر لگا کیسے ہوتا ہے۔ یہ آپ گھر میں کوئی چاہے تو بنا بھی سکتا ہے، ایک گتے کی بنا سکتا ہے، یہ پروفیشن۔ یہ دیکھیں،
ये एक बॉक्स बना ले गत्ते का, काट के आप किसी हार्ड गत्ते का बना ले, और ऐसे ही एक बॉक्स बना ले गत्ते का, ये 3 पीस में। तो ये ऊपर आप कार्ड बॉक्स लगा लें या सिगरेट की डब्बी बना लें, इसमें डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। ये खोल के दिखाते हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा लगता है पूरा कार्ड बॉक्स भरा हुआ है, हालांकि इसमें कोई कार्ड नहीं, सिर्फ ऊपर एक कार्ड है, सिर्फ ऊपर एक फ्रंट कार्ड होता। तो इसको यहाँ बंद किया, ऊपर से हम क्लोज किया। अब आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, और इसके नीचे चाहे तो आप नोट भी रख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं, नीचे से नहीं दिखाना, आपने ऐसे दिखाना। पहले बॉक्स में से ऐसे निकाला था, फिर ऐसे निकाला था, फिर इसको उल्टा करके यहाँ, और वो देखें आपके सामने देखते देखते बॉक्स यहाँ गायब हो जाएगा। ओके, वो एक्चुअली खुद नीचे से ब्लैक है। हाँ जी, वो बॉक्स बिल्कुल ब्लैक है, तो आप लोग देखते हैं यार इतना बड़ा कार्ड बॉक्स कहाँ गायब हो गया। ये एक पेपर बैग, इसमें हैंड आके चेक करें, कुछ है? कुछ नहीं है। आप देखो मेरे हैंड खाली है, इसको हम मैजिक करते हैं, एब्राकैडब्रा, और देखिए इसमें से कितना प्यारे बॉक्स निकला है। ये देखिए गिफ्ट बॉक्स, 1 2 3 ओह माय गॉड, 4 देखिए 4 5 इट्स 5 एंड 6 डिफरेंट गिफ्ट बॉक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट वाज लास्ट 6। दिखा सकते हैं फोल्ड करके कि खाली पेपर बैग में से इतने सारे गिफ्ट निकल आए। मैजिक, तुसी जिन्नात नहीं कितने जबरदस्त जी। इनका कहना ये है कि ये सब ट्रिक्स होते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सब बहुत देखकर मजा आया होगा, और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप यासीन साहब को सर्च करने वाले और उनके ट्रिक्स सीखने भी वाले। ही गोना मेक हिज ऑन यूट्यूब चैनल सो सून, फिर आप बाकायदगी से इनके ट्रिक्स सीख सकेंगे। अपनी मेज़बान को इन्हीं खूबसूरत कह सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, और एक अजीबो गरीब सी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेटी है, और ये बड़ी कामयाबी समेटते हुए दुबई मैराथन 2023 में हिस्सा लिया। और इवेंट्स का अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को इवेंट का आगाज़ हुआ था, और पाकिस्तान से 10 मर्द और 5 ख़वातीन पर मुश्तमिल दस्ते ने इसमें शिरकत की थी। और इस वक्त हमारे साथ सदर पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान अब्दुल गफ़ार गुजर साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और इनके साथ साथ कोच हैं, फीमेल कोच अनम शफीक हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और एथलीट अक्सर जाफर हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो आपसे आगाज़ करूँगी अब्दुल गफ़ार साहब, बिकॉज आप इनको लीड कर रहे हैं और आप प्रेसिडेंट भी हैं। ये बताइएगा कि एक तो यहाँ तक पहुँचना दुबई में ये पहली दफ़ा हुआ, या इसके अलावा भी जो आपके मुकाबले होते हैं या मैराथन्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं? थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका और आपकी टीम का। ये तकरीबन मैराथन की एक अवेयरनेस ही हमारे लिए आई है कि 2019 में जो है ना एक इवेंट हमारे पास आया था कि कुछ लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया कि आप दुबई में मैराथन करने के लिए आएँ, हम आपको स्पॉन्सर देते हैं। तो उस चीज़ का मैंने ट्रायल लिए। ट्रायल लेने के बाद 2020 में जनवरी में जो है ना मैराथन हुई थी, जिसमें हमारे 5 एथलीट और 3 हम ऑफिशियल गए थे मेल साइड पे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है ना ये टीम ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके बाद आपको पता है कि कोरोना आ गया, कोरोना के साथ जो है ना डेंगू और ये मुल्क के हालात जो है ना सारे, लेकिन उसको हमने वहाँ पे बैठ के जो है ना पाकिस्तान में हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। तो फिर कुदरती ये अल्लाह की तरफ से हदायत होती हैं कि मेरे जहन में आया कि मैं एकेडमी सिस्टम को जो है ना पाकिस्तान में डेवलप करूँ। तो अभी माशाल्लाह 2020, 21 और 22 में जो है ना तकरीबन 35 से 40 अकेडमीज़ जो है ना पाकिस्तान में बन गई हैं एथलेटिक्स की, क्योंकि क्रिकेट की तो अकेडमीज़ चलती रही पूरे पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में। ठीक है, और वो कुछ आपको पता है कि कुछ मेरे साथ जिन लोगों की एफिलिएशन है, मुझसे जो प्यार करते हैं उन्होंने बना ली, कुछ लोगों ने मेरी जेलसी में भी बना ली। लेकिन वो ये देखे ना कि भला तो हो रहा ना स्पोर्ट्स का और एथलेटिक्स का भला हो रहा। तो फिर मैंने ये कहा कि क्यों ना मैं इनको अप्रिशिएशन दूं, क्योंकि हर बंदे को मैंने वो एक विजन दे दिया कि आपने इसके तहत जो है ना एकेडमी सिस्टम बनाना है, और मैंने उनको मेंबरशिप देनी शुरू कर दी।
تو ابھی ماشاءاللہ 25 لوگوں کو میں نے ممبرشپ دے دی ہے. 25 اکیڈمیز جو ہے نا پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی اور پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ تمام اخراجات اور یہ مطلب حکومت کے انڈر آتے ہیں, پنجاب حکومت کے انڈر ہے؟ مجھے 2-3 دفعہ گورنمنٹ نے اپنے ساتھ جو ہے نا کوارڈینیشن کرنے کے لیے نا آفر کی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ کہ اگر ایک بندہ خود کام کرتا ہے نا تو وہ صحیح کرتا ہے. جب گورنمنٹ کے معاملات آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کئی ٹینشن جو ہے نا آپ کے لیے کریٹ ہوتی ہیں. تو میں نے پنجاب سپورٹس بورڈ کو بھی ایکسکیوز کیا, میں نے ان کے ساتھ MOU سائن نہیں کیا, کیونکہ میرا ایک ویژن تھا کہ میں ہر ڈویژن میں پنجاب میں نا 21 کلومیٹر ہاف میراتھن جو ہے نا ان کو میں نے پرپوزل دی. جب کچھ کلیشز آئے, لوگ کریڈٹ لینے کے چکروں میں پڑے تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو گورنمنٹ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتی, لیکن یہاں پہ میں یہ چیز بتاتا جاؤں کہ لیکن سپورٹس بورڈ کے کچھ افسران بالا ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں اکیلا نہیں ہوں, میرے جو فرینڈز ہیں وہ میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. جتنی بھی یونیورسٹی ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سپورٹ ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں, UCP کے ڈائریکٹر سپورٹ جو ارشد ستار صاحب وہ میرے ساتھ ہیں, LC کی جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں میڈم سمیرہ ستار وہ میرے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہی ہیں. لاہور لیڈ یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر سپورٹ ہے اپنا عامر بٹ صاحب وہ میرے ساتھ کوآپریٹ, GC کے ڈائریکٹر سپورٹ وسیم صاحب وہ میرے ساتھ. یہ یونیورسٹی کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں اسٹیرائڈ کے خلاف بات کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ نے اپنے اون پر یہ ادارہ سٹارٹ کیا اور اب آپ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. اکثر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. کون سی پوزیشن آپ نے حاصل کی؟ میں نے سلور میڈل آپ نے اپنے نام کیا. اچھا تو یہ مشکل ہے اس کی پریکٹس کرنا؟ اور پھر میراتھن لانگ ریسر ہوں اور اس کے لیے تو لمبی چوڑی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. کتنی لمبی چوڑی؟ 20 کلومیٹر جو گھنٹوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, بھاگ کے بندہ کھپ جاتا ہے جیسے کہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پھل دیا اور یہاں پہ آج میں انٹرنیشنل بنی ہوں. لیکن دیکھو جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بہت زیادہ اس کی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر آپ نے 20-25 کلومیٹرز کے لیے جب آپ نے بھاگنا ہے تو پھر آپ نے کئی گھنٹے ٹریننگ کرنی ہے. وہ ٹریننگ کا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صرف آپ رننگ کر کے اپنا اسٹیمنا بڑھا رہے ہوتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں, یہ ایک مختلف شیڈول ہوتا ہے جس میں مطلب کہ سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں, چڑھائی بھی وغیرہ ہوتی ہے, ٹریک ہوتا ہے لمبا چوڑا کافی زیادہ. یہ پریکٹس آپ کہاں پر کرتے تھے؟ میں قذافی اسٹیڈیم کرتی تھی. قذافی اسٹیڈیم میں کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ سے مزید بھی سوال پوچھنا ہے نا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے سکھایا, آپ ان کی کوچ ہیں اقصیٰ کی, اور آپ کے انڈر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ خود بھی کیا ایتھلیٹ رہی ہیں؟ الحمدللہ میں خود ایتھلیٹ رہی ہوں. ایتھلیٹ کیا, میں مارشل آرٹ کی پلیئر رہی ہوں, والی بال کی پلیئر رہی ہوں, جو اسکول لیول سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنی گیمز کو. پہلے تو گھر والے جو ہے وہ کافی سپورٹ کرتے تھے, اپنے بھائی کے ساتھ اسٹریٹ لیول پہ کھیلنا. پھر ایک ٹائم پہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کھیلنا ہی ہے تو پھر جا کے کسی لیول پہ کھیلو. تو اسی طرح انہوں نے جب مجھے پروموٹ کیا تو میں نے اپنے اسکول سے سٹارٹ کیا. میں سمنا آباد گورنمنٹ گرل ہائر سیکنڈری کی اسکول میں جو ہے اسکولنگ کی ہے. 5 کلاس سے میں نے جوائن کیا تھا اسپورٹس کو. ہماری وہاں کی میڈم تھی, انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا, مس منظورہ. میں آج ان کو بڑا یاد کرتی ہوں اچھے الفاظ میں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ گیمز کرو. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر لاہور کالج میں 2009 میں جو ہے میں نے اپنا سٹارٹ کیا انٹرمیڈیٹ میں نا. آپ کی اپنی ایجوکیشن بھی یہاں سے, یا پھر لاہور کالج سے آپ کی بھی فزیکل ایجوکیشن میں ڈگری 2009 سے میں نے جب سٹارٹ کیا تو اس کے بعد 11 to فرسٹ بیچ تھا ہمارا BS فزیکل ایجوکیشن کا, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. اچھا ایک اور چیز آپ یہ بتائیں کہ جب آپ سکھا رہی ہوتی ہیں, ان کو ٹریننگ کروا رہی ہوتی ہیں, تو وہ کتنا ٹف ہوتا ہے, کتنا ٹائم آپ لوگوں کو لگتا ہے, اور پھر آپ نے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور کیا آپ ان کو ڈائٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ ہم ہر حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک بگنر لیول کے شیڈیول کو ہم الگ طریقے سے مینٹین کرتے ہیں, ایک ایتھلیٹ کے شیڈیول کو ہم الگ طریقے سے مینٹین کرتے ہیں. جیسے اقصیٰ کا تھا, ایک نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے, اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. کیا میں عبدالغفار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فرق ہے جب آپ ایک نیشنل لیول کا ایک ایتھلیٹ تیار کر رہے ہیں اور ایک کو آپ انٹرنیشنل لیول کی تیاری کروا رہے ہیں؟ تو دیکھیں میڈم, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو جو ہے نا انٹرنیشنل جو ویژن ہے نا وہ نہیں دیتے. آپ کو پتہ کہ جو پاکستان کی سپورٹس کا جو حال ہو چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اسٹیٹس کانشیس یا اپنے عہدوں کی جنگ میں لگا ہوا ہے, لوگوں کو یا غریب بچوں کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے نہیں اپنے. لیکن یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح سے, یعنی کہ نیشنل لیول کی تیاری جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, انٹرنیشنل کے لیے کن چیزوں کا؟ نیشنل کے لیے تو ہمیں یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو بلانا ہے, اس کی ہم اتنی کیئر نہیں کرتے, اس نے آ جانا ہے اور ہم نے اس کو ٹریننگ کروانی ہے, ویٹ ٹریننگ کروانی ہے, اس کو ہم نے اسٹیئر کروانی ہے, اس کے بعد ہم نے ان کو رننگ کروانی ہے,
ہمارا ویک کا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ آپ نے 20 سے 25 یا 30 کلومیٹر جو ہے نا، ہر بندے کا ایونٹ علیحدہ ہوتا ہے نا، 10 کلومیٹر علیحدہ، 42 کلومیٹر کا علیحدہ، ہر بندے کا شیڈول میں نے دیا ہوتا ہے. لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو آپ کو پتا کہ پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، یا کوچز کو نہیں پتہ، یہ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوتا کہ ان کے ویزا پروسیس کیا ہے، ان کی ٹکٹ کا کیا ہے، ان کو لے کے کیسے جانا ہے، ان کی کٹ کا کیا ہے. ہم نے ایک اسپیسیفک، کیونکہ ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. یہ جس طرح سے بھی اقصا گئی تو آپ نے یہ تمام کام جو ہے اسپانسر کروائے، ان کا کچھ بھی نہیں خرچ ہوا، لائک ناٹ ایون اے سنگل پینی. ان کو اسپانسر دیکھیں، ہمارے جتنے بھی بچے تھے کسی نہ کسی کو اسپانسر کسی نہ کسی نے کیا ہوا تھا. اقصا کو اسپانسر کیا تھا میڈم سمیرہ ستار نے، جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں ایل سی کی، انہوں نے ان کو اسپانسر کیا تھا. مس انم جو ہے نا وہ خود اپنے اسپانسر پہ گئی تھی، میں بھی اپنے اسپانسر پہ. مجھے WBM ایک انٹرنیشنل جو ہے نا کمپنی ہے، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا کیونکہ ان کے بچے میرے پاس ٹریننگ کرتے ہیں. اور اسی طرح مجھے ندیم کیسر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا. اور عمیر شاہ صاحب یہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی راستے، کوئی نہ کوئی ہاتھ مل جاتے. جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو آپ پہ تنقید کرنے والے جہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آبویسلی آپ نے اپریسیشن بھی سمیٹی، پھر وہ تنقید کرنے والوں کو انسان بادر ہی نہیں کرتا، چل لگے رہتے آؤٹ آف جیلسی کر رہے ہیں. اکثر یہ بتاؤ کہ آپ اس طرح سے اسپورٹس ایجوکیشن میں ہی آپ BS کر رہے ہو، فزیکل ایجوکیشن وچ از آلسو کالڈ فزیکل ایجوکیشن. سو آپ کی ٹریننگ اور پڑھائی، ہاؤ ڈو یو مینیج بوتھ آف دیز؟ فزیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سبجیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ مطلب کہ پڑھائی بھی ساتھ کرنی بڑے مشکل ہوتی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہر ٹائم کھیلتے کودتے رہو، کھیلوں کے بارے میں پڑھتے رہو، یا کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور پڑھائی بھی ہوتی ہے. اور جب کلاسیں وغیرہ لیتی ہوں تو میم لوگ ساتھ دیتے ہیں میرا. اچھا، ویسے آپ کی روٹین کیا ہے، نارمل روٹین کیا ہے جس میں آپ کی پریکٹس بھی آتی ہے، اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے؟ سو ذرا ہمیں بتائیں نا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایتھلیٹ کی روٹین کیسی ہوتی ہے. میں شکر اللہ کہ میں صبح اٹھتی ہوں، تہجد وغیرہ پڑھتی ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور صبح جب اٹھتی ہوں تو مطلب کہ اپنی ٹریننگ پہ چلی جاتی ہوں. اور قذافی اسٹیڈیم آپ جاتی ہیں فار یور ٹریننگ. تو کتنی دیر آپ ٹریننگ کرتی ہیں وہاں پر؟ 3 گھنٹے میری ٹریننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد واپس کالج واپس آتی ہوں، ناشتہ وغیرہ کرتی ہوں. اچھا، گھر آتی ہیں. اوکے، پھر آپ کالج کب آتی ہیں؟ کالج میں مطلب بیسیکلی جو ہے نا یہ ہاسٹلائز ہے ہمارے پاس نا، ہاسٹل میں رہتی ہے. یہ بلانگ کرتی ہے ساہیوال سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس کی رہائش جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہی لاہور کالج کے. وہ ہاسٹل میں آپ کا کھانا شانا مینیج ہو جاتا ہے؟ آبویسلی ایک ایتھلیٹ کی خوراک اور اس کی وہ چیزوں کا تو فرق ہوتا ہے نا. خود تھوڑا بہت خود بھی کرنا پڑتا ہے. اور لیکن بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کے ساتھ آبویسلی سپورٹنگ آپ کے ٹیچرز ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں گے. تھینک یو سو مچ اکسن. وی ہوپ کہ آپ مزید پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پر روشن کریں اور ہمیں مزید فخر کرنے کا چانس دیں. تھینک یو سو مچ انم، آپ نے بھی ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. عبدالغفار گجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اینڈ ہوا. اور اپنا ویکینڈ اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو. لیکن جاتے جاتے ہم نے آپ کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ترکی اور شام میں 7.2 میگنیٹیوڈ کے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچائی اور متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی انسان جو تھے وہ لقمہ اجل بنے. اگر ہم مطلب ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ابھی آپ کو بتائیں تو تقریباً 46,000 سے 47,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ انہوں نے زندگی کی بازی ہاری. اور اس کے علاوہ کئی ہزار ایسے لوگ ہیں جو زخمی ہیں. بٹ بہرحال پاکستان کی جو ریسکیو ٹیم تھی، جو کہ یونائٹڈ نیشن سے سرٹیفائڈ پاکستان ریسکیو ٹیم، ڈاکٹر رضوان نصیر جو کہ DG ریسکیو پنجاب ہیں، ان کی سربراہی میں ترکی گئی اور ریسکیو کے کاموں میں، ریسکیو آپریشن میں، امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا. ابھی یہ جو ٹیم ہے امدادی کارروائیاں مکمل کر کے پاکستان پہنچ چکی ہے. اور ترک صدر رجب طیب اردوان صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا، شکریہ بھی ادا کیا اور بڑی محبت، بڑی چاہت کے ساتھ جو ریسکیو ٹیم تھی اس کو الوداع کہا گیا. سو اس وقت DG ریسکیو پنجاب 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. اور سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد کہ ایک بڑا سکسیزفلی آپ نے ریسکیو آپریشن میں، امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور اب آپ خیر سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اندازے کے مطابق کتنا نقصان ہوا؟ آپ کی ٹیم جس کی سربراہی آبویسلی آپ کر رہے تھے، کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، کتنی ڈیڈ باڈیز نکالی گئیں، کتنے لوگوں کو زندہ نکالا گیا؟
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی کہ ہم نے جو 2005 کے زلزلے میں پاکستان میں ایک بے بسی کا عمل دیکھا تھا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, باہر سے ٹیمیں آ رہی تھیں اور پاکستان میں ایک بے بسی کا سچویشن تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری پاکستان ریسکیو ٹیم ہے وہ اقوام متحدہ سے پہلی سرٹیفائڈ ٹیم ہے جنوبی ایشیا کے اندر. تو آج ہم اپنے برادرانہ ملک ترکی کے جب یہ ہولناک زلزلہ آیا اس پہ ہم فوراً رسپونڈ کر سکے. اسی دن جیسے ہی ہمیں کال آئی ہے ہم نے فوراً ہمیں ریکویسٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, پھر NDA میں نے کہا اور فوراً ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے جب کیا تو ہم نے فوراً ٹیم کو اپنا تیاری کر لی تھی اور اسی دن ہم نکل گئے ہیں. اگلے دن ہم وہاں پہ موجود تھے. تو ہم نے جس وقت اور ون آف دا فرسٹ انٹرنیشنل ٹیمز تھے, ہم عدی یمن میں ہمیں پہلے انہوں نے بھیجا اور اس کے بعد پھر دوسرے فیز میں ہم حطائے میں جا کے ہم نے ہیلپ کیا. تو جہاں پہ یہ 3-4 تو بہت شدید متاثرہ شہر تھے جہاں سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ پورے کے پورے لوگوں کو نقل مکانی کرا دی تھی انہوں نے, بیکاز ہر گلی کے اندر جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے ہیں وہ یعنی سوچ سے بیونڈ ہے کہ کس طرح ہر گلی کے اندر ایک بلڈنگ جو تھی وہ گری ہوئی تھی, یعنی 5-6 منزلہ ان کے فلیٹس تھے, اپارٹمنٹس تھے, وہ وہاں پہ گرے ہوئے تھے اور جو باقی کی اس کے ساتھ بنیں گی یا وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی یا اس میں دراڑیں تھی جو رہنے کے قابل نہیں تھی. سو ان سب لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. باہر لوگ چند بیٹھے تھے جو ان کے کوئی اندر پیارا کوئی یا پھنسا ہوا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہیں مردہ ہیں. فیملی کے کچھ لوگ جو بچ کے جو باہر نکل آئے ان کے فیملی والے اندر تھے. تو آپ سوچیں جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے وہاں پہ افراتفری کا ایک عالم تھا. ہم جو مین ان کا ایک آفس تھا کوآرڈینیٹنگ کا, گورنر آفس, وہاں پہ جس وقت ہم نے جا کے کیا ہے کہ ہم تو کوئی ادھر سے آئے کہ میرا کوئی پیارا اندر ہے, کوئی ادھر سے آئے کہ میرا پیارا اندر ہے, اس کو لوکیٹ کر دیجئے. اور ایک وہاں پہ ہم نے جس طرح فوراً چاہے دن ہو چاہے رات, وہاں پہ نہ بجلی تھی نہ پانی تھا, اس حالات میں وہ جو لوگ تھے تو ہم نے بھی سب کچھ بھول کے وہاں پہ آپریشن جو ہے وہاں پہ پرفارم کیا پاکستان ریسکیو ٹیم نے. اور اس دوران ہم نے 6 تو ڈائریکٹلی صرف ہماری ایفرٹ سے نکلے اور ہم نے 9 اور پھر جوائنٹلی کر کے 15 لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اس میں زندہ نکالا. اور اسی پروسیس کے اندر ہم نے 150 بلڈنگز ہیں جن کو سرچ کیا کہ وہاں پہ لوگ ہوں, اور وہاں پہ جب تھا تو وہاں پہ جو ہے کہ وہاں پہ زندہ لوگ ہوں تو وہاں پہ لائف لوکیٹر کی مدد سے سرچ کیا اور تقریباً 250 باڈیز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ایکسٹریکیشن پروسیس میں کیا کہ وہاں سے ان کی فیملیز کو ان کی ساتھ ان کو ری یونائٹ کیا جا سکے جو ڈیڈ باڈیز تھی. سو اس طرح سے 15 لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم زندہ جو ہے وہ ریسکیو کر سکے. اور اسی طرح سے 150 بلڈنگز کو سرچ کیا اور تقریباً 250 کے قریب ہماری باڈیز ہیں جن کو ہم نے وہاں سے ریکور کیا. جو اور تو یہ تھا جو پروسیس پورا جس کے اندر ہم نے کیا. لیکن جو حالات اور یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں میں سمجھتا ہوں اٹ واز بیونڈ امیجنیشن. اور آپ سوچیں ٹیمپریچرز جو تھے وہ -1 تھا اور اس صورتحال میں وہاں پہ رہنا, بیچارے لوگ کس طرح آگ لگا, کیونکہ کہیں پہ وہ اندر رہنے کے قابل نہیں تھا کوئی بھی جگہ, اپنی فیملیز کے لیے انتظار کر رہا. اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ شہر چھوڑ چکے ہیں اور کب جب شہر ان کا بحال ہوگا, ریہیبلیٹیشن ہوگی تو وہ واپس آ سکیں گے. ادروائز ان کو کتنا عرصہ کس شیلٹر میں کس ٹینٹ میں کس طرح سے رہنا پڑتا ہے. تو اس وقت ان کی اولین جو نیڈ تھی وہ میرے خیال سے سمجھتا ہوں وہ ہے اس وقت ٹینٹ ہے. ہم نے ریسکیو کا عمل پورا ہوا اور جب تک انہوں نے کہا نہیں افاد نے, ہم نے کہا کہ ہماری ٹیم وہیں پہ رہے گی. اور ترکی کے اندر ان کے باقاعدہ پریزیڈنٹ صاحب نے آ کے پھر ٹیموں کو سب کو ملے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور جاتے ہوئے بھی جب ٹیم جا رہی تھی رستے میں ایک 6.4 کا میگنیچیوڈ کا ایک اور ارتھکویک آ گیا, وہ ٹیم واپس مڑی اور پھر گئی دوبارہ سے اور اس نے جا کے لوگوں کو تاکہ وہاں پہ بھی جو حطائے میں جا کے پھر ان کو لوگوں کو جو ہے ہم ریسکیو کر سکیں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ رہا اور اس میں اسپیشلائزڈ لائف لوکیٹر کی مدد سے اور یہ بلیچنگ اینڈ کٹنگ کے مختلف اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ تھے اور کتنا امدادی سامان آپ ترکی لے کر پہنچے, کون کون سے شہروں میں آپ گئے اور وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا؟ جی ہماری جو ٹیم تھی وہ ایکچولی 51 ممبرز کی تھی اور اس کے اندر خاص طور پہ جو ہمارے یہ ممبرز پھر اس کے ساتھ ہمارا پھر اور بھی سٹاف کچھ آیا جو کہ بعد میں ہمارے وہاں سے تھا فرام دی کاؤنسلیٹ اور ایمبیسی سے تھا جو کہ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے انہوں نے کام کیا. تو یہ ہماری ٹیم تھی جو کہ گئی تھی. اس میں سارے ہوتے ہیں فرام اسپیشلائز سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز تو ہیں ہی ہیں, اسکواڈس, اس کے ساتھ پھر لاجسٹک ہے, پلاننگ ہے اور میڈیکل ونگ ساتھ ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے پورا اپنا عمل اور اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں. سو یہ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ وہاں سے گئی جو اقوام متحدہ کے اسٹینڈرڈس کے اوپر ہے.
इनके पास तकरीबन कोई 7-1 टन के करीब मुख्तलिफ इक्विपमेंट थे, जिसमें से अपना हमारा कोई 4 टन तकरीबन जो हमारा कटिंग का इक्विपमेंट ही होता है उसका वेट होता है। और इस पर मैं आई थिंक शुक्रिया भी अदा करूँगा ख़ास तौर पे PIA का, कि जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जितनी अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स पे जाते हुए और उसके बाद वापसी पे उन्होंने कहा जो खाली सीटें हैं वो आपके लिए हैं, आप अपना क्रू को और अपने लोगों को लेके जाएं और जो है वहाँ पे लोगों की मदद करें। और फिर हमने जाते हुए जिस वक्त उनको खास तौर पे जो हमारा चीज़ थी, हमने जो हमारे पास चीज़ें थी, मील्स थे रेडी टू ईट, वो हमने उनको दिए। इसी तरह से हमारे जो टेंट्स थे वो हमने, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेचारे जो सारे नकल मकानी कर गए थे, जहाँ पे भी गए थे वहाँ पे उनको अंदर नहीं रह सकते थे उन जगहों पे, तो उनको शेल्टर्स की ज़रूरत थी। तो जब हमने उनको टेंट्स को गिफ्ट किया और मैंने उस बंदे के एक्सप्रेशन में भूल नहीं सकता किस तरीके से उसने हमारे झंडे को चूमना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये पाकिस्तान जब उस वक्त और इनके लोग उस वक्त खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी आए थे आप लोग, और जिस तरह से आके आपने मदद की थी और आज भी आपने मुश्किल वक्त में हमारी करी है, हम पाकिस्तानी भाइयों का हम कभी भी जो है हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते। और उसके जो एक्सप्रेशन थे और लिटरली हम सब लोग लिटरली आंसू आ चुके थे सबके, और जिस हालात में जो चीज़ें हमने देखी हैं वो बहुत ही यानी मैं उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, जब हमारे यहाँ पर 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था तो उसके कितने रोज़ बाद हम अल्लाह ताला की कुदरत भी देखते रहे थे और मौजे भी देखते रहे थे कि मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक खातून 1 महीने के बाद मलबे तले से निकली थी। इस तरह के वाक़यात आपने ऑब्वियसली वहाँ पर भी विटनेस किए होंगे, एंड आई वांट कि वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए। जी, मैक्सिमम जो लाइफ आप देखें वो आपको ज़्यादातर लोग 48 घंटे या 72 घंटे में मिलेंगे, और या आपको 103-4 दिन में मैक्सिमम मिलेंगे। उसके बाद जो हमारी टीम्स की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो डिप्लॉयमेंट होती है सर्च एंड रेस्क्यू की, वो तकरीबन 7 दिन के लिए होती है। ये इंटरनेशनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है जो कि करता है। फिर उन्होंने पीरियड ऑफ लाइफ डिफाइन किया। एक ज़लज़ला हुआ उसके अंदर जिस वक्त वो गिरा तो एक सुपर मार्केट थी जहाँ पे कोलैप्स हो गया था, तो ज़ाहिर बात है उनके पास खाने के लिए कुछ पानी और कुछ खाने की चीज़ें थी, तो वहाँ पे वो 10 दिन बाद वो शख्स जो है निकला। बाकी इसी किस्म के कोई मुआवजे के जिस तरह से कोई अगर हो के उसमें कोई बंदा जहाँ पे उसको पानी या कुछ और मिलता रहा हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे के आपकी सिचुएशन में आपको ये वहाँ पे आप जिंदा रह सकते हैं। बट मेजॉरिटी जगहों पे अगर आपके पास बहुत कंस्ट्रेंट जगह है और यहीं पे इन्होंने 4-5वें दिन जो है वो बाकायदा तौर पे मशीनरी को भी डिप्लॉय कर दिया, तो इस वजह से ये वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मली यही हमारा पीरियड ऑफ लाइफ तकरीबन 10 डेज, लेकिन उसके बावजूद हमने जितने दिन तक उनको ज़रूरत थी वहीं पे टीमें रहीं और उस वक्त तक कहा कि हम सबसे पहले पहुंचे हैं और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि खास तौर पे वो कहते थे। जब उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को क्लोज किया, उनका जो इदारा है आबाद ने और उनके प्रेसिडेंट साहब ने बाकायदा आके टीमों का सबका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद फिर हमारी टीम जो है वहाँ से निकली। ज़बरदस्त, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये काम सर अंजाम दिया और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात भी है और फ़ख्र के मकाम भी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी, बिकॉज आप डिफरेंट सिटीज़ में वहाँ पर गए, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा तबाही किस शहर में हुई और ओवरऑल रिहेबिलिटेशन में आपको क्या लगा, मतलब ऑब्जर्व आपने क्या किया कि कितना वक्त लग सकता है? जी, तबाही तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो 3 से 4 शहर है, जिस तरह पहले हम हदी अमन में पहुंचे तो हर गली के अंदर बिल्डिंग गिरी थी, यानी वो जब हमने लोगों को सर्च करना शुरू किया और जिस तरह हमने उनको वहाँ पे निकाला, यानी मैं उनकी और जिस वक्त निकाला एक 16 साल का बच्चा, इसी तरह कई एक फैमिली थी पूरी फंसी हुई थी, हमने सामने से अप्रोच किया, पीछे से नहीं आते थे, फिर एक साइड से पूरा मैंने मशीनरी लगा के हमने उसको कुछ को जगह बनाई, फिर उसके बाद इस तरह हम कितने घंटे दोपहर को ऑपरेशन शुरू हुआ और अगली सुबह जाके हमने एक जिस वक्त उसके फैमिली के 2 लोगों को निकाला, बहन भाई को, फिर उसके बाद उसका एक 16 साल का जो 80 घंटे से भी ज्यादा के ऊपर जब भाई निकला, जो वो एहसासात थे, जज्बात थे, यानी मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता कि किस तरीके से जो है ना, और उनकी फैमिली उसको भी यकीन नहीं आता था कि किस तरह से वो आज जिंदा निकल आया और पाकिस्तान की टीम ने उनको जो है वो वहां से निकाला है। तो ये, और इसमें जो 4 एक शहर है जो हमारा खास तौर पे 2 शहरों में तो हमारी टीमें इसका जिन्होंने काम किया, पहले रेमन में काम किया, फिर हदाय में काम किया, यहाँ पे तो तकरीबन पूरे उस एरिया के अंदर शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि बची हुई है। तो आप उससे अंदाजा कर सकती हैं। इसी तरह को 2 और इनके मेन शहर है जहाँ पे एपिसेंटर था और बाकी 10 एक शहर मुतासिर हुए, लेकिन 4 शहर तो तकरीबन मलियामेट हो गए।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने टीम की सरबराही की, रेस्क्यू टीम की सरबराही की। 51 टीम मेंबर्स थे इनके और इन्होंने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो कि टर्की में हुआ ज़लज़ले के बाद, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान साहब ने शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने तालियों की गूंज में अलविदा किया हमारी टीम को। सो वी आर सो प्राउड ऑफ आवर रेस्क्यू टीम। अभी व्यूअर्स हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।